بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید کے دن صبح مٹھائی بنانے کے لیے ماں فاطمہ بہت ہی مصروف تھیں۔ آٹا گوندنے اور دیگر تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں کیونکہ صبح ہی سارے کام پورے کرنے تھے۔ دوسری طرف 8-10 سال کے معصوم سے دو بھائی اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ ان کے معصوم لہجے میں ایک سوال تھا کہ اماں، تمہیں یاد نہیں آج عید ہے؟ ذرا باہر آ کر دیکھو تو صحیح، محلے کے لڑکے لڑکیاں نئے نئے کپڑے پہن کر کتنا خوش ہو رہے ہیں، اور ہم دونوں نے تو ابھی تک نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج عید نہیں منائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگے، اماں جلدی سے ہمیں نئے کپڑے پہنا دو، ہم بھی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے عیدگاہ جانا چاہتے ہیں۔ جب ابو آئیں گے تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دینا، ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ ماں نے بچوں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا اور ان کے ماتھے کو چوما اور بولی، ابھی عیدگاہ جانے میں کافی وقت ہے، بیٹا تم لوگ باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر آؤ، پھر میں تمہیں نئے کپڑے پہنا دوں گی۔ ہو سکتا ہے تب تک تمہارے ابو بھی آ جائیں، شاید وہ تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آئیں، تب میں تمہیں نئے کپڑے پہنا دوں گی اور تم اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ چلے جانا۔ اب جاؤ بیٹا، باہر جا کر تھوڑا کھیلو، اس دوران میں اپنے کام نمٹا لوں۔ دونوں بھائی بولے، جی امی جان۔ پھر چھوٹا بھائی اچانک سوال کرنے لگا، اماں کیا ابو ہمارے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں؟ ماں نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے پر پیار سے چوما اور اپنے دل کے آنسو پونچھتے ہوئے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا، تمہارے لیے نئے کپڑے آئیں گے، تمہیں ضرور پہناؤں گی۔ اب تم لوگ باہر جا کر کھیلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے اپنے رب پر یقین کر کے اپنے بچوں کو دلاسا دیا۔ دونوں بھائی خوشی خوشی باہر چلے گئے۔ ماں نے اپنے آنچل سے آنسو پونچھے اور مجبوری میں اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی پھر روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اماں، وہ لوگ ہمیں اپنے نئے کپڑے دکھا کر چڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس ہمارے جیسے نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تم انہیں ضرور پہنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کیسے ہیں اور عید کے دن بھی ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں لائے۔ وہ ہمیں عیدگاہ چلنے کو کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جلدی سے نئے کپڑے پہن کر آؤ، اگر آنا ہے کھجور کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور تب تک ہمارا انتظار کریں گے جب تک ہم نئے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ نہ چلیں۔ امی ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ امی ہمیں جلدی سے نئے کپڑے پہنا دو تاکہ ہم ان کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں۔ معصوم بچوں کی اس گزارش کو سن کر امی اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھ سکیں۔ آنسو رکنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، لیکن بچے امی کو مضبوطی سے گلے لگا کر خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صبر کھو چکی امی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر سسک سسک کر رونے لگی۔ کچھ ہی پل میں خود کو سنبھالتے ہوئے امی نے آنسو پوچھے اور چہرے پر جبراً ایک ہلکی مسکان لاتے ہوئے بولی، ابھی عیدگاہ جانے کا وقت نہیں ہوا، بیٹا تم لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نماز کے لیے ابھی کافی وقت ہے، اس دوران باہر جا کر تھوڑا گھوم پھر آؤ اور دیکھو تمہارے ابو کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ، تب تک میں اپنا باقی کا کام نپٹا لیتی ہوں۔ تھوڑا سا ہی کام بچا ہے، اگر تمہارے ابو نئے کپڑے لاتے ہیں تو میں تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر دوں گی، پھر تم مٹھائی کھا کر اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھائیوں نے کہا، جی امی۔ امی نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بچوں کو تسلی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا اور بچوں کو اپنی اس حالت کا اندازہ نہ ہوا۔ اس ڈر سے امی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہی۔ ادھر دونوں معصوم بھائی پریشان ہو کر امی امی کہتے ہوئے امی کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ امی، ہم ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ امی نے روتے گلے سے کہا، ہاں جاؤ۔ ان کی آواز میں چھپا درد بچے سمجھ نہیں سکے۔ بڑے بھائی نے افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ ابو کہاں ہوں گے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، ابو کہاں گئے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، پتہ نہیں، چلو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ دونوں بھائی ابو کی تلاش میں نکل پڑے۔
ادھر امی اپنے دل کا درد کم کرنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ بہت سوچنے لگی کہ میں اپنے معصوم بچوں کو کیسے بتاؤں گی کہ آج انہیں نئے کپڑے پہنانے کی فرصت نہیں ہے، پھر بھی انہیں کیسے تسلی دوں، اور آج تو عید کا دن ہے اور وہ میری بات کیوں مانیں گے۔ یا اللہ، تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں عید کے لیے۔ جو مٹھائی بنائی ہے وہ بھی کئی دنوں تک تھوڑا تھوڑا گیہوں بچا کر تیار کی ہے، اس سے حلوہ اور روٹی بنائی ہے، لیکن نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ، یہ بوجھ کیوں ڈال دیا اس امی کے سر پر؟ تم تو سب کی حالت جانتے ہو، میں ان معصوم بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یا اللہ، تو نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں اپنے بچوں کو جھوٹے دلاسے اور امید دے کر بہلا رہی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ یا اللہ، تو مجھے راستہ دکھا۔ یا اللہ، تو میرے غریب شوہر کی حالت جانتا ہے، تو غریبوں کے حالات سے واقف ہے، اے رحمان اے رحیم۔ کہتے کہتے ماں کمرے میں چلی گئی اور زور زور سے چکی چلانے لگی۔ چکی کی گڑ کی آواز کے ساتھ ان کے دل کا درد بھی باہر آنے لگا۔ آنسو پونچھتے ہوئے بھلے ہی مٹھائی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہونے کو آیا، ایک اور مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تبھی اماں کہتے ہوئے دو معصوم بچے ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ ماں نے اپنی خواہشوں اور آرام کو ہمیشہ شوہر کی غریبی کو دیکھ کر دبا کر رکھا تھا، اور وہ تھوڑے ہی میں خوش رہتی تھی۔ آج معصوم بچوں کی چھوٹی سی خواہش نے ان کے دل کو توڑ دیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، مسکرانے کی کوشش کی، ان کے ماتھے پر کس کیا اور کہا کہ بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ دونوں بچوں نے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلنا شروع کر دی، اور یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی نقل کر لی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارے ابا صحیح وقت پر آ جائیں گے۔ میں دیکھو آج یہاں تمہارے لیے مٹھائی بنا رہی ہوں، تم مٹھائی کھا کر عیدگاہ جانا، تھوڑا صبر کرو، بس تھوڑی ہی دیر۔ اور انہوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، انہیں پیار سے سمجھایا اور کہا کہ تھوڑا انتظار کرو بیٹا، مٹھائی ایسے بھی تیار ہو جائے گی۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں مسلتے ہوئے اچانک پوچھا، لیکن ہمارے نئے کپڑے؟ اماں یہ سنتے ہی اچانک چونک گئی، جلدی سے بولی، ارے بیٹا، ایسا کرتے ہیں تم لوگ جا کر پہلے نہاؤ، ابھی تک نہائے بھی نہیں ہو۔ دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا، نہیں اماں، ابھی تک نہیں نہائے۔ ماں کے لیے معصوم بچوں سے اس طرح کی باتیں سننا بہت دردناک تھا۔ ان کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، لیکن انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا، بنا نہائے کیا کوئی عیدگاہ جاتا ہے؟ جاؤ جلدی سے نہاؤ، پھر سب تیار ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، ہم ابھی جا کر نہا لیتے ہیں، آپ سب کچھ تیار رکھنا، ہم جلدی سے آ جاتے ہیں۔ دونوں خوشی خوشی بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں نے دعا کی، جاؤ بیٹا، اللہ حافظ۔ بچے تو چلے گئے، لیکن ماں کے دل میں پریشانی اور گہری ہو گئی، اور ان کا دل جیسے ایک سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ماں سوچنے لگی کہ جب وہ واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں نئے کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ ماں کا من اب اور نہیں سنبھل سکا، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تم ہی میرا سہارا ہو، تم اس بے بس ماں کی مدد کرو، تم مجھے اس پریشانی سے باہر نکالو، اے اللہ، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے راحت دو، اس پریشانی سے چھٹکارا دو۔ اور اس کے بعد ماں کسی فریادی کی طرح بولنے لگی، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کس طرح 3 بار ان معصوم ناسمجھ بچوں کو بہلا پھسلا کر میں نے کس طرح سنبھال لیا، لیکن اب کیا کروں؟ اب کیا کروں گی؟ تم ہی مجھ کو راستہ دکھاؤ، اے اللہ، تم ہی مجھے سہارا دو، تم سب کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب کر سکتے ہو اللہ، تم سب کر سکتے ہو۔ ادھر نہانے کے بعد دونوں بھائی خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی جانب چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بھائی ہنستے کھیلتے گھر پہنچے اور زور سے آواز دینے لگے، اماں اماں، ہم آ گئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹا بھائی بڑی معصومیت سے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھنے لگا اور پوچھا، بھیا، ماں بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ماں سو رہی ہیں؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اپنی باہوں میں لے کر اسے دلاسا دینے لگا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی ماں کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا تھا، اسی سمے دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بڑے بھائی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے جواب نہیں آیا۔
دونوں بھائی ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک کر گیا۔ تبھی پھر سے دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی چلا پڑے، اماں اماں باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز کے ساتھ کچھ بھاری گڑ گڑ کی آواز سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی رشتہ دار یا پڑوسی گھر پر آتا ہے تو وہ ہمیشہ سلام کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں بھی کچھ بھی بول نہیں رہی۔ ڈرتے ڈرتے دونوں بھائی دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، باہر سے پھر کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دونوں بھائی تھوڑا پیچھے ہٹے اور زور سے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ دروازے سے باہر سے آواز آئی کہ میں درزی ہوں، دروازہ کھولو۔ دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، درزی آپ یہاں کیوں؟ باہر سے آواز آئی، ہاں میں درزی ہوں اور دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں، انہیں لے لو۔ ان دونوں بھائیوں نے جیسے ہی یہ بات سنی، دونوں بھائیوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے ایک شخص نئے کپڑوں کی گٹھ کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں بھائی ایک پل کے لیے حیران رہ گئے۔ درزی نے کپڑے ان کی جانب بڑھائے۔ بڑے بھائی نے جھپٹ کر سارے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ اس وقت ماں اب بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ دل میں خوب آنسو بہا رہی تھی۔ دونوں بھائی بولے، اماں اماں دیکھو، درزی ہمارے لیے کتنے خوبصورت اور نئے کپڑے لے کر آیا ہے، جلدی سے ہمیں کپڑے پہناؤ، ہم عیدگاہ جائیں گے۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی چھوٹا بھائی بھی چہکتے ہوئے بولا، ہاں اماں جلدی کرو، اگر دیر ہو گئی تو ہمیں نماز کا وقت نہیں ملے گا۔ ماں ان دونوں بیٹوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ کچھ پل کے لیے بچوں کی طرف دیکھا اور انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تیاری کرنے کے بعد انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور سیدھے سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تمہاری خدائی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں فوراً سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص نئے کپڑے لے کر درزی بن کر آیا تھا وہ اصل میں درزی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ ماں سجدے سے اٹھے اور جلدی سے بچوں سے بولی، بیٹا جاؤ، اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آج ہمارے گھر کا مہمان بنے۔ لیکن بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ دونوں بھائی نئے کپڑے پا کر اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ماں نے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر انہیں گود میں لے کر پیار کیا اور ماتھے پر چوما۔ پھر ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیا تم ابھی تک نہیں گئے؟ درزی صاحب کو کیا لگے گا؟ پھر سوچیں گے کہ اگر اس گھر کے لوگ اتنے بدتمیز ہیں، مہمان باہر دروازے پر کھڑا ہے اور تم یہاں مستی کر رہے ہو، تم اسے بھول ہی گئے ہو، یہ تو بہت بڑا غلط تاثر ہے۔ فوراً جاؤ اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہنا کہ وہ آج ہمارے مہمان بنے۔ جاؤ بیٹا، انہیں بیٹھک میں آرام سے بیٹھنے کے لیے کہو بنا دیر کیے۔ دونوں بھائی دروازے کی طرف بھاگے، لیکن تب تک درزی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور نکل چکا تھا۔ دونوں بھائی زور سے چلانے لگے، درزی صاحب، درزی صاحب، اماں نے آپ کو سلام کہا ہے، جلدی واپس آئیے، آج آپ ہمارے گھر دعوت پر آئیں، ہم بیٹھک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لیکن دور سے ہوا کے ساتھ جواب آیا، اپنی اماں اور ابا کو میرا سلام دینا، کسی اور وقت ملنے آؤں گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور سب کچھ بتا دیا۔ بولے، درزی صاحب نے تمہیں اور ابا کو سلام کہا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف جا رہے ہیں، جلدی آؤ، ماں انہیں دیکھو گی نا، جلدی کرو اور کھڑکی سے دیکھ لو، جلدی آؤ ماں، اگر دیر کرو گی تو انہیں پھر نہیں دیکھ پاؤ گی۔ درزی صاحب کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور ان کی ماں نے بچوں کی بات سن کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، باہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طلسمی شخص نظر آیا۔ وہ بہت ہی تیزی سے اڑتے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ شریر کی چمک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی روشنی سورج کی کرنوں کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ ماں حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ تیز گھوڑے سمیت فوراً غائب ہو گئے۔ انہیں اب مزید نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے میں دونوں بھائی زور زور سے چلا کر بولے، اماں اماں دیکھو وہ رہے، ابا دور سے آ رہے ہیں۔ ماں بچوں کو لے کر اندر کمرے میں لے گئی اور ان کے شریر پر نئے کپڑے پہنانے لگی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کیوں رو رہی ہوں یہ تم ابھی نہیں سمجھو گے، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی،
لیکن آج سے یہ بات یاد رکھنا، ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو بھولنا مت۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ اگر تم اس چھوٹی سی بات کو ہمیشہ اپنے دل میں بسا لو گے اور زندگی بھر اللہ کو نہیں بھولو گے تو دیکھو گے کہ اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، وہ کبھی تمہیں پریشانیوں میں نہیں ڈالے گا۔ ماں اپنے بچوں کو یہی نصیحت دے رہی تھی اور ساتھ ہی انہیں نئے کپڑے پہنا رہی تھی۔ جب بچوں کو سجانے کا کام پورا ہو گیا تو ماں نے سرمے کا ڈبہ لا کر چھوٹے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اچانک دروازے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا علی۔ چھوٹا بیٹا دوڑ کر باہر گیا اور چلانے لگا، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ بڑا بیٹا باہر جانے ہی والا تھا لیکن ماں نے اسے روک لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سرما لگانا باقی تھا۔ ماں تھوڑی غصے میں بولی، بیٹھو بیٹھو، پہلے سرما لگ جانے دو۔ اتنے میں چھوٹا بھائی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ تب تک بڑے بھائی کی آنکھوں میں سرما لگایا جا چکا تھا۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر ابا حیران ہو گئے اور بولے، یہ کیا اتنے سندر کپڑے، یہ کہاں سے آئے؟ پھر دونوں بھائیوں نے اپنے ماں اور ابا کو گلے لگا کر خوشی جتائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچوں کو خاموش کرواتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کہانی سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، اے اللہ، تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ جو درزی بن کر بچوں کے لیے کپڑے لائے، کیا تم انہیں پہچانتی ہو؟ کیا تم نے جان لیا کہ وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، تم نے صحیح کہا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو درزی بن کر آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے اچانک زور سے نکلا، اللہ اکبر! یہ کہتے ہوئے وہ بھی سجدے میں گر گئیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔